پیارے بھائیوں اور دل کے عزیز دوستو، آج کی اس نہایت ہی خاص اور روحانی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسا ایمانی راز اور روح کو جھکجھور دینے والی حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں جسے جان کر شاید آپ کی راتوں کی نیند اڑ جائے اور آپ کا دل خدا کے خوف اور اس کی پاکیزہ محبت سے لرز اٹھے، کیونکہ اگر آپ نے آج کا یہ پیغام نہ سنا اور ان مخفی حقائق کو نہ جانا تو عین ممکن ہے کہ جمعے کی وہ عظیم رحمتیں جو خاص طور پر آپ کی جھولی میں گرنے والی تھی وہ آپ کی غفلت کی وجہ سے کسی اور خوش نصیب کے مقدر میں چلی جائیں۔ جمعے کا یہ مبارک دن در حقیقت وہ نورانی دروازہ ہے جو رب کائنات کی انگنت نعمتوں اور بخشش کے سمندر سے لبریز ہوتا ہے، مگر صد افسوس کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس عظیم اور بابرکت دن کو بھی دنیا کے عام دنوں کی طرح معمولی سمجھ کر کھیل کود اور غفلت میں گزار دیتے ہیں، اور پھر ہر طرف یہ رونا روتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے برکت کیوں اڑ گئی ہے، ہمارے رزق میں تنگی کیوں ہے اور ہمارے بے چین دلوں کو سکون کی دولت کیوں نہیں ملتی۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے آج بھی جمعے کے دن کی ان تین بڑی روحانی خیرات اور صدقات میں دل کھول کر حصہ نہ لیا تو خود کو آنے والی آزمائشوں کے لیے تیار رکھیے، کیونکہ اندیشہ ہے کہ آپ کی گڑگڑاتی ہوئی دعائیں عرش تک پہنچنے سے پہلے ہی واپس کر دی جائیں اور آپ کی خون پسینے کی کمائی برکت سے خالی ہو کر ہوے میں دھواں کی طرح اڑ جائے اور آپ کا نصیب محرومیوں کے گہرے جال میں پھنس کر دوسروں کے قدموں کی دھول بن جائے۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ وہی جمعے کا دن ہے جو کسی بھی انسان کی بگڑی ہوئی قسمت کو پلک جھپکتے ہی بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور یہی وہ دن بھی ہے جو خدا کی یاد سے غافل رہنے والوں کے لیے کامیابی کے تمام راستے ہمیشہ کے لیے مسدود کر دیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کی کامیابی کا سارا دار و مدار آپ کے ایک مخلصان فیصلے اور نیک عمل پر ہے، اور اب یہ فیصلہ پوری طرح آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ اگر آپ آج صدقہ اور خیرات کریں گے تو آپ کے گھر میں رزق اور روحانی سکون کی موسلادھار بارش ہوں گی، لیکن اگر آپ نے غفلت کا پرانا راستہ ہی اپنایا تو ہاتھ صرف حسرتیں اور پچھتاوے ہی آئیں گے۔ اب آپ کے ذہن کے کسی کونے میں یہ سوال ضرور ابھر رہا ہوگا کہ وہ تین مخصوص اور جادوئی اثر رکھنے والی چیزیں کون سی ہیں جن کا خاص طور پر جمعے کے اس بابرکت دن صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت رزق کے تمام بند دروازے کھول دیتا ہے، اور جنہیں اگر آپ نے آج کامل یقین اور خلوص نیت سے اللہ کی راہ میں بانٹ دیا تو آپ کی آنے والی پوری زندگی آپ پر مہربان ہو جائیں گی اور مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ تو دل تھام کر اور مکمل توجہ کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی سوئی ہوئی زندگی کا وہ سب سے اہم نور ثابت ہو سکتی ہے جو آپ کو ہر قسم کی معاشی تنگی اور ذہنی دباؤ سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دے گی۔ مگر میرے محترم بھائیوں اور وقار دوستو، یہاں میں آپ کو جمعے کے دن کی عظیم فضیلت کے حوالے سے کچھ ایسی حقیقتیں یاد دلانا چاہتا ہوں جنہیں جان کر شاید آپ شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لیں اور آپ کا دل تڑپ کر یہ آواز دے کہ کاش میں نے یہ سب کچھ پہلے کیوں نہ جان لیا۔ یہ دن کوئی عام انسانی دن نہیں، بلکہ یہ وہ عظیم المرتبت دن ہے جس پر جب پہلی بار کائنات کا سورج طلوع ہوا تھا تو رب جلال نے خود اپنے ہاتھ سے جنت کے تمام دروازے کھول دیے تھے۔ یہ وہ بابرکت گھڑی ہے کہ اگر کوئی بھی سیاہ کار اور گنہگار بندہ سچے دل سے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا لے تو وہ اپنے تمام گناہوں کے بوجھ سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس نے اپنی ماں کی گود میں آنکھ کھولی ہو۔ اسی مقدس دن میں آدم ثانی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی۔ اسی دن انہیں جنت کے شاہی محل اور نعمتوں میں داخل کیا گیا تھا۔ اسی جمعے کے دن زمین کی کوکھ پر ان کی آمد ہوئی اور اسی دن ان کی توبہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش بڑی پر قبول کی گئی، یہاں تک کہ ان کی روح قبض ہونے کا وقت اور اس کائنات کے خاتمے یعنی قیامت کے برپا ہونے کا عظیم واقعہ بھی اسی جمعے کے مبارک دن سے منسوب ہے۔ میرے پیارے اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ الجمعۃ سید الایام، یعنی جمعہ تمام دنوں کا نرواد سردار اور بادشاہ ہے، جسے خالق قیوم نے خاص طور پر اپنی چہیتی امت محمدیہ کے اعزاز اور اکرام کے لیے منتخب فرمایا ہے۔
اس دن کی عظمت اور جلال کا عالم تو دیکھیے کہ کائنات کے اتنے فرشتے کسی اور دن میں زمین پر قدم نہیں رکھتے جتنے اس دن اللہ کے مقدس حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور جامع مسجدوں کے دروازے پر نورانی رجسٹر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ہر آنے والے خوش نصیب مومن کا نام سنہرے لفظوں میں درج کر سکیں کہ کون سب سے پہلے آیا اور کس پاکیزہ جذبے کے ساتھ حاضر ہوا۔ اور جیسے ہی امام منبر پر خدا کا نام بلند کرنے اور خطبے کے لیے تشریف لاتا ہے تو تمام فرشتے ادب اور احترام کے ساتھ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور اللہ کے ذکر اور امام کے خطبے کو سننے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ذرا اپنی روح کی گہرائی سے تصور تو کریں، یہ کیسا ہیبتناک اور پرجلال دن ہے کہ رب کے مقدس فرشتے بھی خاموشی اور عاجزی سے خطبہ سماعت فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں، جمعے کا دن محض دنیاوی مشغولیات سے ایک دن کا وقفہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو خدا کی بخشش اور مغفرت کی وہ عظیم منڈی ہے جہاں جنت کا سودا ہوتا ہے۔ یہ رحمتوں کی وہ موسلادھار بارش ہے جو ہر پیاسے کو سیراب کر دیتی ہے۔ اگر آپ اس عظیم دن کو بھی دنیاوی فضول کاموں اور لفاظی میں ضائع کر دیں گے تو پھر آپ اپنی بدقسمتی پر خود ہی ماتم کریں گے، کیونکہ پھر کسی اور دن سے خیر کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے۔ یہ وہ مقدس دن ہے جو گردش ایام اور تقدیروں کے رخ موڑنے کی طاقت رکھتا ہے، بند رزق کے سوتوں کو کھولنے اور جنگ لگے ہوئے دلوں کو نور ایمان سے دھونے کا دن ہے۔ اور جو بدنصیب مسلمان اس دن کی قدر نہیں پہچانتا وہ دراصل اپنی خوشبختی کو اپنے ہی ہاتھوں سے قبر میں اتار رہا ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، جمعے کی اس بے مثال فضیلت کے بعد اب میں آپ کو اس عظیم قوت یعنی صدقہ کی طاقت کے بارے میں بتاتا ہوں، سن کر انسانی عقل حیرت سمندر میں ڈوب جائے۔ صدقہ کوئی عام خیرات یا محض چند روپیوں کا عطیہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنے بنانے والے رب کو راضی کرنے کا وہ سب سے بڑا اور مؤثر ذریعہ ہے جو نہ صرف آپ کے اعمال نامے سے پرانے گناہوں کے داغوں کو دھو ڈالتا ہے بلکہ آنے والی ہر اچانک بلا اور مصیبت کا رخ موڑ دیتا ہے۔ یہ صدقہ ہی ہے جو بند قسمت کے جنگ لگے تالوں کو کھولتا ہے اور گھور مایوسی کے اندھیروں میں امید اور کامیابی کا چراغ روشن کرتا ہے۔ صادق و امین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالیشان ہے کہ صدقہ نہ صرف بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے بلکہ انسان کی عمر میں بے پناہ برکت کا سبب بھی بنتا ہے۔ صدقہ دینے والا شخص در حقیقت کسی غریب یا محتاج کی مدد نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ تو براہ راست اپنے خالق اور مالک سے ایک ایسی تجارت کر رہا ہوتا ہے جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا۔ جب وہ کسی بھوکے کے پیٹ کی آگ بجھاتا ہے یا کسی بے سہارا یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے تو بظاہر تو وہ زمین پر کسی انسان کو کچھ دے رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں عرش کے اس پار اس کے لیے جنت کے خزانے اور محل تعمیر کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں اور اولیاؤں کا قول ہے کہ بکثرت صدقہ دیا کرو، کیونکہ اس سے جان لیوا جسمانی بیماریاں ٹل جاتی ہیں، دل کی سختی موم بن جاتی ہے اور جان لیوا معاشی تنگی کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ صدقہ انسان کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے خزاں کی تیز اور تند ہوا کسی درخت سے خشک اور سڑے ہوئے پتوں کو زمین پر گرا دیتی ہے۔ رکھیے، سخی انسان کبھی در در کے ٹھوکریں نہیں کھاتا اور کبھی محروم نہیں رہتا، کیونکہ اللہ اسے اس کی سوچ اور اوقات سے کہیں بڑھ کر نوازتا ہے۔ صدقہ محض مال اور دولت لٹانے کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کا کسی غم زدہ انسان سے مسکرا کر بات کر لینا، کسی بھٹکے ہوئے کو نیک مشورہ دینا، راستے میں پڑی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یا کسی پیاسے کو صرف ایک گھونٹ پانی پلا دینا بھی اللہ کے نزدیک بہترین صدقہ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جمعے کے دن دیا گیا صدقہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ یہ قبولیت کی ان گھڑیوں کا دن ہے جس میں مانگی گئی ہر دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ جو بندہ اس مبارک دن اللہ کی راہ میں اپنی حلال کمائی خرچ کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے لیے جنت کا سیدھا راستہ تیار کرتا ہے اور اپنی اندھیری قبر کے لیے قیامت تک کی روشنی کا مدمست کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، چاہے آپ کے پاس ایک روٹی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ضرور نکالیں۔ کیا پتہ وہی ایک معمولی سا ٹکڑا آپ کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اب میں آپ کو ان 3 خاص چیزوں کی تفصیل کی طرف لے چلتا ہوں جن کا جمعے کے دن صدقہ کرنا آپ کی بے رنگ زندگی میں معجزاتی رنگ بھر سکتا ہے۔ اور ان میں سب سے پہلی اور سب سے افضل چیز پانی کا صدقہ ہے۔ پانی وہ روحانی اور عظیم نعمت ہے جس کے بغیر کائنات میں زندگی کا وجود ہی ممکن نہیں ہے۔
ہم اکثر اپنے گھروں کے نلوں سے بہتے ہوئے پانی کی قدر نہیں کرتے، لیکن یہی پانی کی ایک بوند جب کسی پیاس سے تڑپتے ہوئے انسان کے حلق کو تر کرتی ہے تو اس کے تڑپتے ہوئے دل سے نکلنے والی دعا سیدھے سات آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش الہی تک جا پہنچتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ سب سے افضل اور اعلیٰ صدقہ پانی پلانا ہے۔ یہ وہ مقدس عمل ہے جو نہ صرف انسانوں بلکہ پرندوں بے زبان جانوروں کی پیاس بجھانے پر بھی اللہ کی رحمت کو ایسے جوش میں لاتا ہے کہ بندے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ہم نے ہر روح چیز کو پانی کے ذریعے ہی زندگی کی بخشش دی، تو یہ بندہ اللہ کو بے زبان مخلوق کو پانی سے سیراب کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی تمام تنگستی کو ختم کر دیتا ہے۔ ذرا ایک چھوٹی سی مثال سے اس بات کی گہرائی کو سمجھیے کہ اگر کوئی معمولی سا انسان اپنے گھر کے باہر پانی کا ایک چھوٹا سا انتظام کر دیتا ہے جہاں سے تپتی دھوپ میں گزرنے والا مزدور اور مسافر اپنی پیاس بجھاتے ہیں، تو دیکھنے میں تو یہ ایک بہت ہی معمولی سا نیک کام نظر آتا ہے، لیکن رب کے دربار میں اس کے بدلے میں کتنا عظیم اور بڑا اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے، اس کا اندازہ کوئی فرشتہ بھی نہیں لگا سکتا۔ یاد رکھیے، اگر کوئی پیاسا آپ کے دوار سے نا امید ہو کر لوٹ آیا تو اس دن سے ڈرے کہ کہیں وہ قیامت کے میدان میں خدا کے سامنے آپ کی شکایت نہ لگا دے۔ تپتے ہوئے صحرا میں کسی کو پانی پلانا گویا اسے ایک نئی اور مکمل زندگی عطا کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اٹل وعدہ ہے کہ جس کسی نے دنیا کی اس مسافر خانے میں کسی کی پیاس بجھائی، اللہ رب العزت قیامت کی اس بھیانک پیاس کے دن اسے جنت کے ٹھنڈے اور میٹھے چشموں سے سیراب کرے گا۔ اب ذرا اس رونگٹے کھڑے کر دینے والی سچی کہانی پر غور کریں کہ ایک پرانی بستی میں ایک نہایت ہی درویش صفت اور خاموش مزاج شخص رہا کرتا تھا، جس کا یہ پختہ معمول تھا کہ وہ ہر جمعے کی صبح اپنے گھر کے باہر پانی کا ایک بڑا مٹکا بھر کر رکھ دیا کرتا تھا۔ بستی کے ناسمجھ لوگ اکثر اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ کیا اس ایک معمولی مٹکے سے تمہیں جنت کا ٹکٹ مل جائے گا؟ لیکن جب اس شخص کا وصال ہوا تو اس کے نورانی چہرے کی چمک اور اس کے جنازوں سے اٹھنے والی جنتی خوشبو اس بات کی گواہ تھی کہ اس کا پالنے والا رب اس سے نہایت ہی راضی ہے۔ کسی اللہ والے نے اسے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے بڑی مسرت سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان پانی پلانے کی مخلصان نیت اور عمل پر میری مکمل بخشش فرما دی اور مجھے جنت کے سب سے ٹھنڈے چشموں کا مالک بنا دیا، جبکہ میرا مذاق اڑانے والا آج بھی حسرت اور پچھتاوے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، پانی کی ایک ایک بوند آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے، بشرطے کہ آپ کی نیت میں کھوٹ نہ ہو۔ دوسری نہایت ہی اہم چیز جس کا صدقہ جمعے کے دن مبارک دن ہر قسم کی تنگیوں اور نحوست کو دور بھگا دیتا ہے، وہ ہے چینی کا صدقہ۔ جی ہاں، وہی معمولی سی چینی جو ہر وقت آپ کے کچن میں شوبھا بنی رہتی ہے۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کا صدقہ نکالتے ہیں تو یہ آپ کے وجود کے اندر سے بخل، کین اور نفرت جیسی گندگیوں کو دھو کر آپ کی پوری زندگی میں روحانی مٹھاس گھول دیتی ہے۔ اس کے مقدس صدقے کی برکت سے گھر کے پرانے سے پرانے جھگڑے اور نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں اور تنگ دستی ہمیشہ کے لیے گھر کا راستہ بھول جاتی ہے۔ قرآن کریم صاف کہتا ہے کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہی دراصل تمہارے لیے اصل اور بہتر ہے، اور صحیح حدیث کے مطابق صدقہ انسان کو اچانک آنے والی بری موت اور رسوائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ یقین مانیے کہ ایک مٹھی چینی کا صدقہ آپ کی برسوں پرانی قسمت کی کرواہٹ کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ جب آپ خدا کی مخلوق کی زندگی میں مٹھاس اور خوشیاں بانٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بدلے میں آپ کے اجرے ہوئے گھر کو سکون اور بے پناہ محبت کا جنتی گہوارہ بنا دیتا ہے۔ ایک شخص تھا جس کے پاس دنیا کی ہر دولت تھی مگر سکون کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جب اس نے ایک کامل بزرگ کے مشورے پر جمعے کے دن چینی کا صدقہ کرنا شروع کیا تو اللہ نے اس کے بگڑے ہوئے گھریلو معاملات میں ایسی معجزاتی مٹھاس پیدا کر دی کہ وہ خود دانت تلے انگلی دبانے پر مجبور ہو گیا۔ تیسری اور روحانی طور پر سب سے زیادہ طاقتور چیز جس کا ذکر کرنا لازمی ہے وہ ہے کھجور کا صدقہ۔ کھجور وہ نہایت ہی بابرکت اور مقدس پھل ہے جو تمام انبیاء کرام کی سب سے پسندیدہ غذا رہی ہے۔
اس کی روحانی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے 7 آسمانوں سے جنت کی کھجوریں اتاری گئی تھی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روزہ افطار کرنے کے لیے کائنات کی سب سے بہترین چیز قرار دیا ہے۔ کھجور کا صدقہ پیش کرنے والے بندے کے لیے رب کے فرشتے صبح و شام دعائیں کرتے ہیں۔ جو خوش نصیب بندہ جمعے کے دن محض ایک کھجور بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق کے پیالے میں وہ برکت ڈالتا ہے کہ پوری دنیا اس کی خوشحالی دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مفلس عورت نے محض ایک کھجور کسی یتیم بچے کو صدقے میں دی تھی، جس کے بدلے رب ذوالجلال نے جنت کے باغوں میں اس کے لیے سونا اور چاندی کا ایک عالیشان محل تعمیر کروا دیا۔ ایک اور غریب عورت کی مثال ہمارے سامنے ہے جو اپنی بے پناہ تنگی کے باوجود ہر جمعے کو صرف 2 کھجوریں خریدتی تھی، جن میں سے ایک وہ خود کھاتی تھی اور ایک اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ننھی سی قربانی کو ایسے قبول عطا کی کہ اس کے گھر کے لیے ایسے غیبی اور لامحدود راستے کھول دیے کہ پورا علاقہ اس کی ترقی پر رشک کرنے لگا۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک کھجور کی قیمت تو محض چند روپے ہے، مگر اللہ کے ترازو میں اس کا اجر و ثواب بے حساب اور لا انتہا ہے۔ یہ وہ روحانی تجارت ہے جس میں کبھی گھاٹا یا نقصان کا کوئی گنجائش ہی نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میری پاک باز بہنوں، یہ تمام ایمانی باتیں اور واقعات سننے کے بعد کیا آج بھی ہمارا سخت دل اپنے خالق کے حضور سجدے میں گرنے کو تیار نہیں ہے؟ آج ہم نے جمعے جیسے پاک دن کو محض ایک دنیائی چھٹی اور تفریح کا دن بنا لیا ہے۔ ہم بازاروں کی رونق، شاپنگ مالز کی گہما گہمی اور سوشل میڈیا کی بے مقصد دنیا میں اس قدر کھو چکے ہیں کہ جب مسجدوں کی میناروں سے اللہ کی بڑائی کی پکار آتی ہے تو ہم موبائل کی بےہودہ ریلز اور دنیائی تماشوں میں مگن رہتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے کتنے بڑے لمحہ فکریہ کی بات ہے کہ ہم اس عظیم اور بابرکت دن کو بھی عام دنوں کی طرح کھلواڑ میں ضائع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جمعہ تو وہ مقدس دن ہے جو آپ کے پورے ہفتے کی برکتوں اور رحمتوں کی گارنٹی دیتا ہے۔ اگر یہی قیمتی دن غفلت کی چادر اوڑھ کر گزر گیا تو ہفتے کے باقی 6 دنوں میں خیر اور بھلائی کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ آئیے آج کے اس مبارک موقع پر یہ پکا عہد کریں اور وعدہ کریں کہ ہم ہر جمعے کی صبح پابندی سے غسل کریں گے، سب سے بہترین اور پاکیزہ لباس یہ وطن کریں گے، نبی کریم پر درود و سلام کی کثرت کریں گے، سورہ کہف کی تلاوت کو اپنی زندگی کا اٹوٹ حصہ بنائیں گے اور اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق ان 3 جادوئی اثر رکھنے والی چیزوں کا صدقہ ضرور کریں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو دن خدا کے ذکر اور اس کی یاد سے خالی ہو، وہ دن انسان کے مقدر سے خیر اور بھلائی کی ہر لکیر کو مٹا دیتا ہے۔ اپنی ہمیشہ رہنے والی آخرت کو اس 2 دن کی فانی دنیا کی رنگینیوں میں ہرگز برباد نہ کریں۔ اب آخری فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے غفلت کی گہری نیند میں سوئے رہنا ہے یا ہدایت کی اس نورانی روشنی کی طرف پہلا قدم بڑھانا ہے جو آپ کو کامیابی کی منزل تک لے جائے گی۔ میں تہہ دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ہر آنے والی جمعہ بخشش، رحمت اور برکت کا ذریعہ بنا دے۔ آپ کی ہر جائز دعا کو صرف قبولیت عطا فرمائے، آپ کی تمام تنگیاں دور ہو اور آپ کے آشیانوں میں ہمیشہ سکون اور برکت کی فضا قائم رہے۔ اگر آج کی اس مقدس گفتگو نے آپ کے دل کے کسی کونے کو چھوا ہے اور آپ نے آج کچھ نیا اور قیمتی سیکھا ہے تو اس پیغام کو اللہ کی رضا کے لیے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اور ایسی ہی مزید ایمان کو تازہ کر دینے والی اور روحانی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ملک اسلامک وائس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہدایت اور سدھار کا یہ پاک سفر ہم سب کے لیے سفلتا کا مادھیم بنا رہے۔ شکریہ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔